بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 68 ہے اور آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، صبر اور تقوی دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں دین کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح دیانت و انصاف کو دین کی ان تعلیمات کا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے جو دنیاوی فلاح کی حصول کے لیے ہمیں عنایت کی گئی ہے، تو صبر کا حاصل مطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ پر جمے رہنا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچے رہنا۔ دیانت کا مطلب ہے آپ پر جو فرائض لازم ہیں انہیں پوری احتیاط اور ذمہ داری سے ادا کرنا، اور انصاف کا معنی یہ ہے کہ جو حقوق آپ پر آتے ہیں ان کی جوابدہی کے لیے کھلے دل سے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو ناظرین، آج ہم اگر دیکھیں تو یہ ماہ رمضان ہر سال ہمیں اس سبق کے اعادے اور پختگی کا پیغام دیتے ہوئے گزر جاتا ہے، لیکن ہمارے غافل دل متوجہ ہو کر نہیں دیتے۔ آئیے آج ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں جو صبر و استقامت اور ہمت و استقلال کے وصف میں ممتاز تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ میری مراد حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی جو رہائشی جگہ ہے اور جہاں پہ آپ کی بعثت ہوئی اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا، تو اس کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں، اور اس جگہ کو تھوڑا سا پہلے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں پر تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ناظرین وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبر میں ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ قرآن مجید اور تورات دونوں میں آپ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ کا اسم گرامی آیا ہے۔ 2 مقامات میں انبیاء کرام کی فہرست میں آپ کا نام ہے اور 2 جگہ اجمالی تذکرہ ہے۔ تورات میں ایک پورا صحیفہ سفر ایوب کے نام سے موجود ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ اگرچہ بہت مختصر اور سادہ طرز بیان پر مشتمل ہے، لیکن بلاغت و معاشی کے لحاظ سے اس قدر کامل و مکمل ہے کہ واقعات کے جس قدر بھی صحیح اور عام اجزاء تھے ان کو ایسے معجزانہ اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سفر ایوب کے جو ضخیم صحیفہ ہے، تقریباً 42 ابواب اور کئی سو آیات پر مشتمل ہے، اس سے بھی وہ بات نظر نہیں آتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے وطن، زمانے اور قوم کے باب میں تحقیق و تفتیش کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ عرب تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ عوض میں رہتے تھے، جس کا صحیح مقام متعین کرنا مشکل ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنوبی شام میں دمشق اور ازرعات نامی 2 مشہور شہروں کے درمیان البسنیہ نامی مقام ہے، جس کو یہاں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس در مشرق کی طرف صحرائے شام ہے، اور اوپر بالابا کی جو پرانے نام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرف دریا اردن، بحیرہ طبریہ، اور یہ جو درمیان میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا گیا ہے دمشق اور ازرعات کے درمیان میں بسنیہ نامی مقام، یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ رہائش پذیر ہوئے اور یہیں پہ آپ کی بعثت ہوئی۔ بعض نے خلیج عقبہ کے شمال میں بیان کیا ہے۔ یہ جو خلیج عقبہ ہے نیچے، اس کے یہ شمال میں یہ جو ادوم نامی جگہ ہے، ادوم نامی بستی، اس کے اندر بتایا ہے کہ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ لیکن بہرحال جو پہلی بات ہے کئی قرائن کی بنا پر زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہ بسنیہ نامی مقام کے اندر رہے اور یہیں پہ آپ کے اوپر آزمائش آئی۔ شام کے جو ایک قصبہ ہے یہ بصرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نقشے میں، اس سے چند میل کے مقام پر یہ ایک تل عشترہ، جیسے بائبل میں آسترات اور کرنیم کہا گیا ہے، اس کے 2 میل پر شیخ سعد نامی ایک مسلمان بزرگ کی قبر ہے، اور یہاں ایک پتھر ہے جسے سنگ ایوب کہتے ہیں، اور ایک چشمہ بھی ہے جسے حمام ایوب علیہ السلام کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک خانقاہ دیر ایوب کہلاتی ہے، پاس ہی ایک مقبرے کا نشان ہے جسے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ سارے قرائن مل کر اسی خطے کو آپ کا مسکن ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان 15ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ عبرانی میں آپ کو اوب کہا گیا ہے، اور تورات میں یوباب کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں آپ کو ایوب کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا یہ علاقہ یہاں پہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دیکھیں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 163، انعام کے اندر آیت نمبر 84، اور سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 83، اور سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر آپ کا تذکرہ ہے۔
چند متعلقہ آیات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر بھی فرمایا ہے، چونکہ کثیر الاولاد تھے آپ، معزز تھے اور تندرست تھے، ہمیشہ خدا کی رضا کے طالب رہے، مسکینوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کی دستگیری کرتے رہے، لیکن آزمائش جب آ گئی تو سب کچھ آپ سے چھن گیا اور اقربا نے بھی منہ موڑ لیا، اور بالکل آپ ایک تنگ دست زندگی گزار رہے تھے اور انتہائی بیماری کے عالم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہے اور قدر ہے، اس کی مصلحتوں کے اسرار تو خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن دوستوں کی اس بات نے ان کو بے چین اور مضطرب کر دیا، اور یہ کہ شاید گناہوں کی وجہ سے دوستوں نے یہ بتایا کہ آپ کو شاید یہ تکلیف پہنچی، تو آپ بہت مضطرب ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا فرمائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت الہی نے دور ابتلا ختم کر دیا، اور قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے غسل اور پینے کا سری الاثر چشمہ جاری کر دیا، اور غسل سے بیرونی مرض اور پینے سے اندرونی بیماری ختم ہوگی، اہل و عیال بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ ان کو خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ان سورہ صاد کی آیاتوں کے اندر یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک، تو ہم نے فرمایا کہ ایڑی مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ یہ نکل آیا ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شفا کے لیے یہ پانی نصیب فرمایا۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، یہ ایک واقعے کی طرف ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑ اور اس کو اپنی بیوی کو ہلکا سا لگا دے تاکہ تیری قسم نہ ٹوٹے، کیونکہ ایک بیوی چونکہ ایک خدمت گزار بیوی تھی، باقی بیویاں بھی آپ سے الگ ہو گئی تھی، تو ایک تیماردار اہلیہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر ایسے کلمات کہہ دیے جو شان صبر کے منافی تھے، تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ تندرستی کی بات انہیں میں سزا دوں گا۔ چنانچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحت کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ہیلا بتایا کہ 100 تنکوں کا ایک گٹھا بنائیں، اس سے ایک ہی مرتبہ مار دیں تو 100 مرتبہ مارنے کی جو قسم تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے سے جہاں دینی معاملات میں سستی پر اپنے اہل خانہ کی باز پرس اور مناسب تعدیب کا جواز بلکہ استحسان معلوم ہوتا ہے، تو وہیں پر ایک ہیلہ شرعی اور غیر شرعی کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس ہیلے کا مقصد حکم شرعی کا ابطال یا بیجا سہولت کشی ہو یا عیش پرستی ہو، وہ تو ناجائز ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں جس ہیلے میں شرعی احکامات کے دائرے میں رہ کر کسی مشکل سے بچنے کی کوئی راہ نکالی گئی ہو تو وہ جائز ہے، اور عوام الناس میں اگر حرج لازم آ رہا ہو تو انہیں ناقابل برداشت تنگی سے بچانے کے لیے کوئی جائز صورت تلاش کرنا یہ مستحسن ہے۔ تو ناظرین، فقہا کی اصطلاح میں اسے متبادل کی تجویز کہتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب علم شریعت میں رسوخ کے ساتھ احوال زمانہ پر بھی بھرپور نظر ہو۔ الحمدللہ ہمارے جو فقہائے احناف ہیں اور دوسرے جتنے بڑے بڑے فقہائے ہیں اس حوالے سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں کتاب الحیل ایک معروف ہے جو ان کی فقہی بصیرت اور علوم شرعیہ میں کامل مہارت اور عصر رواں کے تقاضوں سے واقفیت کی شاہد اور ایک بین دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور مختصر تذکرہ کیا۔ آپ ان کے بارے میں مزید تحقیق ان آیات کی روشنی میں پڑھیں، تفاسیر کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔